الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم دوستو، یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور یہ سال کے افضل ترین دن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الایام، کہ سب سے زیادہ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں پسند ہے۔ ان دنوں کی عبادت، ان دنوں کا ہر نیک عمل، چاہے وہ صدقہ ہو، نفلی نماز ہو، نفلی روزہ ہو، تلاوت ہو، جس نوعیت کی بھی عبادت ہو، وہ ان دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے۔ فرمایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، اور اللہ اکبر زیادہ پڑھو، اور الحمدللہ زیادہ پڑھو۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس میں تحلیل بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، اور تحمید بھی۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، اور تکبیر اللہ اکبر کو، اور تحمید الحمدللہ کہنے کو۔ تو میرے دوستو، ان دنوں کی قدر پہچانیے۔ انسان جو دنیا میں آیا ہے نا، بہت مختصر وقت کے لیے آیا ہے، اور اس زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو دنیا کی جتنی بھی آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ حلال طریقے سے پورے کریں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ گھر نہیں ہے آپ کا، نہ آپ کا گھر ہے، نہ آپ کی اولاد کا گھر ہے، کسی کا بھی گھر نہیں ہے، بس آنا جانا لگا ہوا ہے۔ کتنی تیزی سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس کی تیاری کریں، نوافل کی پابندی کریں۔ ان دنوں میں خاص طور پہ اشراق، تہجد اور نفلی عبادتیں جو کر سکیں، صدقہ بھی دیں، اور اس کے علاوہ نفلی روزہ، خاص طور پہ پیر اور جمعرات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے جو نہیں بچتا تو اس کو عبادت کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ عبادت کا نور اسی کو ملے گا، ثواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عمل پہ دیتا ہے، لیکن اخلاص شرط ہے۔ لیکن جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو روحانیت اور نورانیت ملے، تو اس پر لازم ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com